الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین محترم، آج 11 ربیع الاول ہے اور کل کا دن 12 ربیع الاول کا دن ہے، جو کہ جشن عید میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہے، اور پورے عالم اسلام میں اور پاکستان میں بالخصوص عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستانی قوم پورے جوش اور جذبے کے ساتھ منائے گی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ عید کا معنی ہوتا ہے خوشی، میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدائش، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے دن کے اوپر عید مسرت کا اظہار کرنا، خوشی کا اظہار کرنا۔ تو جیسا کہ میں نے اس کی جو تعریف کی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش کے دن پر خوشی اور اظہار مسرت کرنا، یہ دراصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ عقیدت اور محبت کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، اور عقیدت اور محبت کے تعلق کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے مقصد یعنی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کا پیرا ہونے کے لیے۔ تو میلاد شریف کے اوپر جس طرح پوری پاکستانی قوم خوشی کا اظہار کرتی ہے، محبت کا اظہار کرتی ہے، اور پوری امت مسلمہ بھی اپنے اپنے طریقے کے ساتھ مسرت کا اظہار کرتی ہے، تو یہ دراصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ اپنا قلبی، حبی اور عشقی تعلق مضبوط کرنے والی بات ہوتی ہے۔ جتنا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط اور مستحکم ہوگا، اس کا جذبہ مضبوط اور مستحکم ہوگا، اتنا ہی بندے کا ایمان مستحکم ہوگا، اور جتنا ایمان مستحکم ہوگا اتنا بندہ ایمان کے کامل درجے پر فائز ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد، اپنے والدین اور اپنی ساری محبوب چیزوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو بڑھانے کے لیے، آپ کے ساتھ جذبہ محبت کا اظہار کرنے کے لیے، اور عشقی اور حبی تعلق کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد شریف آپ کے ساتھ ہمیں یہ محبت اور عقیدت کا درس دیتا ہے کہ ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کو سیلیبریٹ کر کے آپ کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق محبت کو مضبوط اور مستحکم کریں۔ یہ ایک موقع ہوتا ہے، ایک ایونٹ ہوتا ہے جس کے اوپر ایک مسلمان کے لیے یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر کے، میلاد شریف پیش کر کے، میلاد کے جلسوں اور جلوس میں شرکت کر کے، باوضو نعت خوانی کر کے، باوضو جلسوں اور جلوس میں شریک ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ تو وہ موقع کل کے دن آ رہا ہے، اور اس موقع کے اوپر جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد شریف کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط اور مستحکم ہوگا، وہاں پر ہمیں یہ عہد بھی کرنا ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کریں گے۔ آپ نے جو زندگی گزاری، جسے قرآن مجید نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا ہم اپنی زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مطابق گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں۔ میلاد شریف کے اوپر جذبہ محبت اور جذبہ عشق کا اظہار کرنا یقیناً یہ ایک اچھا عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو کس حد تک اپنا رہے ہیں۔ تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونا، یہ میلاد شریف کا مقصد ہے۔ تو میلاد شریف کا مقصد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر عمل کر کے ان کی زندگی کے مختلف جو پہلو ہیں، گوشے ہیں، ان سے رہنمائی حاصل کر کے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ تناظر میں ہمیں یہ بات سامنے رکھنی ہے من حیث القوم، پوری امت مسلمہ کو، کہ اس وقت پوری امت مسلمہ لخت ہے
اس وقت مسلمان مشکلات کا شکار ہیں، ہر جگہ پر مشکلات کا شکار ہیں۔ کشمیر ہو گیا، بوسنیا ہو گیا، چچنیا ہو گیا، عراق ہو گیا، فلسطین ہو گیا، آپ اسلامی ممالک اٹھا کر دیکھیں، افغانستان ہو گیا، ہر جگہ پر مسلمان مشکلات کا شکار ہیں۔ تو وہ مشکلات کا شکار کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط اور مستحکم نہیں رہا۔ تعلق مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے میلاد شریف کا اہتمام کریں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے قریب ہو جائیں، اور درود و سلام پڑھ کے کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر کے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ قریب ہونا ہے، اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنانا ہے۔ اور انما المؤمنون اخوہ، تو ان کے تحت کہ تمام مومنین آپس میں بھائی ہیں، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس فلسفہ اخوت کو اجاگر کرتے ہوئے تمام مسلمانوں کو ذاتی تعصبات سے بالا تر ہو کر، تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمیں اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ہمیں متحد ہو کر آگے بڑھنا ہوگا۔ جیسے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک ہو حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ اور اقبال نے تو بڑا وسیع معنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا ذکر بھی کیا۔ ایک نعت میں آپ فرماتے ہیں، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ تو یہاں پر میلاد شریف کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، کہ تمام مسلمان اکٹھے ہو جائیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمے کے نیچے اکٹھے ہو جائیں، اور اکٹھے ہو کر جزوی اور اپنے فروعی اور مسلکی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے آپس میں محبت اور اخوت پیدا کریں۔ یہ محبت اخوت جب پیدا ہوگی تو اتحاد پیدا ہوگا، اور جب مسلمان متحد ہوں گے، اتحاد کا اظہار کریں گے، تو انہیں کوئی بھی دنیا کی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اس وقت امت مسلمہ کی جو صورتحال دیگر گوں ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس وقت تمام عالم اسلام مختلف مسالک، مختلف تعصبات اور مختلف برادریوں میں بٹا ہوا ہے۔ لہٰذا ان سارے تعصبات کو مٹا کر اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ مضبوط کرنا ہے، تعلق مضبوط کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانا ہے، اتحاد اور اخوت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ کل کا دن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن اس طریقے کے ساتھ منایا جائے کہ ہم آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں گے، اپنے تمام اختلافات اور ہم اپنے تمام جو جزوی اختلافات ہیں ان کو ختم کر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے ہم اکٹھے ہوں گے، اس سبز ہلالی پرچم کے نیچے ہم اکٹھے ہوں گے، اور پاکستان جو ہمارے لیے ایک نعمت ہے اس کی قدر کا احساس کرتے ہوئے اس کی حفاظت کے لیے اکٹھے ہوں گے۔ تو یہ وہ محبت اخوت والا جو تعلق ہے یہ ہمیں اپنانا ہوگا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقی طور کے اوپر خوشی کا اظہار ہمارے لیے تبھی پیدا کر سکتی ہے کہ ہم آپس میں اپنے اندرونی اختلافات ختم کر کے ایک ہو جائیں، اور امت مسلمہ، تمام جو امت مسلمہ کے مسلمان ہیں وہ ایک ہو جائیں، اور پاکستانی قوم ایک ہو جائے، اور ایک ہو کر جو اپنا کل ہے یعنی اسلام، دین اسلام، اس کے ساتھ جڑ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر